بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے مسائل، نماز کے ان مسائل کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جن سے حالت نماز میں اگر یہ کام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کاموں کو نماز کی حالت میں کرنے سے بچا جائے تاکہ اپنی نماز کو ہم بچا سکیں۔ سوال: نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے ان میں سے 5 باتوں کو گناؤ۔ نمبر 1، قصدن یا بھولے سے نماز میں بول اٹھنا۔ قصدن کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز میں بات کر لیں، یا بھول سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بے ضرورت کھکھارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلے کی طرف سے مڑ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کوئی چیز کھا لی اور پی لی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا کہ بغل والے کو سنائی دے، نماز جاتی رہی۔ دوسرا سوال ہے، اسی طرح 3 باتیں ایسی بتلاؤ جو نماز میں مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ کام ہے، نماز کی حالت میں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے کپڑے یا بدن یا زیور سے کھیلنا۔ نمبر 2، نماز میں انگلیاں چٹکانا اور کولہے پر ہاتھ رکھنا، یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ 3 چیزیں نماز کے اندر مکروہ ہے، نماز کی حالت میں ان چیزوں سے بچا جائے۔ سوال: فرض نماز کس کے پکارنے سے توڑ دینا واجب ہے اور کس حالت میں؟ سوال میں پوچھا جا رہا ہے فرض نماز کس کے پکارنے سے توڑ دینا واجب ہے۔ جواب: ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے تو فرض نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اور آگے دیکھیے سوال: کس حالت میں نماز کا توڑ دینا فرض ہے؟ جواب: کسی بچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگا تو نماز توڑ دینا فرض ہے۔ اسی طرح کوئی اندھی عورت یا مرد جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے اور اس میں گر پڑنے کا ڈر ہے تو اس کے بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا فرض ہے۔ اور آگے دیکھیے سوال: کتنی لاگت کی چیز تمہارے ضائع ہوتی ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز توڑ دینا درست ہے، اور کیا اندھا بیل اور گھوڑا کنویں وغیرہ میں گرنے لگے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی نماز توڑ دو گے؟ جواب: ایسی چیز کے ضائع ہو جانے اور خراب ہو جانے کا ڈر ہو جس کی قیمت چاندی کے 4 آنا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس چیز کی قیمت چاندی کے 4 آنا کی قیمت کے برابر ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بچاؤ کے لیے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ آگے دیکھیے اندھا بیل اور گھوڑا کنویں وغیرہ میں گرنے لگے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی نماز کا توڑ دینا درست ہے، کیونکہ ان کی قیمت بھی چاندی کے 4 آنا سے زیادہ ہی ہوگا۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر، ایسے ہی دیکھ لیجئے سوال: کتنی لاگت کی چیز ہو تو اس کو بچانے کے لیے فرض نماز توڑ دینا درست ہے؟ جواب: فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی اتنی قیمتی چیز ضائع ہونے کا خدشہ ہو جس کی حفاظت شرعاً ضروری ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کتنی قیمت ہو؟ فقہائے احناف کے مطابق جس مال کی قیمت نصاب زکوٰۃ کے برابر یا زیادہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس مال کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو سکتا ہے۔ حوالہ دیکھ لیجیے فتاوی شامی رد المحتار میں ہے، وَيَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِنْقَاذِ مَالٍ لَا يَسِيرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ، یعنی مال تھوڑا نہ ہو بلکہ قیمتی ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اگر اندھا بیل یا گھوڑا کنویں میں گرنے لگے تو کیا اس کی حفاظت کے لیے فرض نماز توڑ دو گے؟
توڑ دی جائے گی؟ جواب: ہاں، اگر وہ جانور قیمتی ہو اور گرنے سے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو اور اس کی قیمت اتنی ہو کہ عام طور پر اس کو قابل قدر مال سمجھا جاتا ہو، مثلا ہزاروں یا لاکھوں روپے کا جانور، تو نماز کا توڑ کر بچانا جائز ہے۔ یعنی اگر جانور معمولی ہو، قیمت کم ہو تو نماز توڑنا جائز نہیں، لیکن اگر جانور قیمتی ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ سوال: وتر کی نماز کس وقت اور کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کے اندر اس میں کہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر باندھنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر باندھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا نام بتاؤ اور زبانی خوب صحیح سے سناؤ۔ دیکھیے جواب: وتر کی نماز عشاء کے فرض نماز کے بعد ہے، اور اس نماز کے اندر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ وتر کی نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے دعائے قنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ترجمہ بھی ہے۔ آگے دیکھیے سوال: رات اور دن کی نماز میں کتنی سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ ان کو ترتیب وار گناؤ۔ یہاں سنتوں سے مراد غالباً سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جواب: فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کے وقت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تمام سنتیں پڑھنا ضروری ہے ورنہ گنہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اسی طرح عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اور نوافل بھی ہیں۔ آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔